وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق، والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الخلق كله ولك الملك كله، بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله إلا رضاك، ولك الحمد حمدا عند كل طرفة عين وتنفس كل نفس. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير بيدك الخير بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم، الحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا أديته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا فسادا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إليك رب فحببنا، وفي أنفسنا لك رب فذللنا، وفي أعين الناس فعظمنا، ومن سيء الأخلاق فجنبنا، وعلى صالح الأعمال فقومنا، وعلى الصراط المستقيم فثبتنا. اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم أكرمنا ولا تهنا، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا مجيب دعوة المضطرين، ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك وغضبك والنار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء وتجارة لن تبور. يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله من الظلمات إلى النور. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك توبة نصوحا وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب القبر وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري
وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي وأحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. اللهم إنا نسألك عيشة نقية وميتة سوية ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال ونعوذ بك من شماتة الأعداء وسوء المنقلب في المال والأهل والولد. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم إنا نعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والجذام وسيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع ودعاء لا يسمع. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا من لا تره العيون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر. يعلم مثاقيل الجبال ومكائيل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره. اجعل خير عمري آخرة اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللهم إنك تسمع كلامي وترى مكاني وتعلم سري وعلانيتي لا يخفى عليك شيء من أمري وأنا البائس الفقير المستغيث المستجير الوجل المشفق المقر المعترف بذنبي. أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف الضرير دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا اللهم لا تجعلني بدعائك ربي شقيا وكن لي رؤوفا رحيما يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وحواني على الناس يا أرحم الراحمين. إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ إن لم تكن ساخطا علي فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. أعوذ بنور وجهك الذي أضاعت له السماوات وأشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تحل علي غضبك وتنزل علي سخطك ولك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم واقعة كواقعة الوليد. ऐ अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा,
اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ دن کے اجالے میں، رات کے اندھیرے میں، اے اللہ جانے انجانے میں تیرے نعمتوں کو برتتے رہے، استعمال کرتے رہے اور تیری ہی نافرمانی کرتے رہے۔ مولا تیرا کرم رہا، تیرا احسان رہا، تو نے اپنی سب سے محبوب امت میں پیدا کیا، اپنے محبوب نبی کا امتی بنایا۔ مولا تو نے رمضان عطا کیا، تو نے قرآن عطا کی، اے اللہ تو نے صحت دی، عزت دی، اسلام جیسا مذہب عطا کیا، اے اللہ اپنے عبادت کی توفیق دی، اے اللہ مگر ہم گنہگار کے گنہگار بنے رہے۔ اے اللہ تیرے حکموں کو جان جان کر توڑا، اے اللہ جانے میں انجانے میں تیری نافرمانیاں کی۔ مولا نے اپنے محبوب رسول کا امتی بنایا، انہوں نے ہمیں پیاری سنتیں عطا کی تھی، مولا ہمیں تو اس پر چلنا چاہیے تھا۔ اے اللہ ہم نے سنتوں کو پامال کیا، اے اللہ نہ ہم نے رمضان کا حق ادا کیا، نہ تیرے دین کا حق ادا کیا، اے اللہ ہم ہر چیز کی ناقدری کرتے رہے، اے اللہ ہم بڑے گنہگار ہیں، اے اللہ خطا کار ہے، قصوروار ہے، اے اللہ تیرے در پر بھکاری اور سوالی بن کر بیٹھے ہیں، اے اللہ ہاتھ اٹھا کر دامن پھیلا کر اپنے گناہوں کا اقرار اور اعتراف کر رہے ہیں۔ اے اللہ یہ در ہے، اے اللہ اس در کے علاوہ کوئی اور در ہے بھی کہاں؟ اے اللہ ملا ہے جو کچھ ملا ہے اسی در سے ملا ہے، اور جو کچھ ملے گا وہ بھی یہیں سے ملے گا۔ اے اللہ آج اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہو کر تیرے دربار میں سچی اور پکی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دامن پسار کر، اے اللہ بھکاری کی طرح ہاتھوں کو پھیلا کر تجھ سے تیری رحمت کی بھیک مانگتے ہیں، تیری مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہم ایسے سوالی ہیں جنہیں سوال کرنا بھی نہیں آتا، اے اللہ بھکاری کو بھی مانگنے کا طریقہ آتا ہے، ہم تو ایسے بھکاری ہیں جنہیں مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا۔ اے اللہ مگر تیرے در پر آئے ہیں، اے اللہ یہی وہ در ہے جہاں سے سب کو سب کچھ ملا ہے، اے اللہ یہی در ہے جہاں سے ملتا ہے، اے اللہ یہی در ہے جہاں سے ہمیشہ سب کو تمام چیزیں ملتی ہیں اور ملتی رہے گی۔ اے اللہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں، اے اللہ تیرے در پر آج بیٹھے ہیں، اے اللہ اپنے گناہوں پر نادم اور شرمندہ ہے، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دے، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دے، اے اللہ اپنی رحمت کی نظر کر دے، ہم تمام کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو سیئات کو حسنات سے مبدل فرما دے، اے اللہ اپنا نیک بندہ بنا لے، اپنا پرہیزگار اور متقی بندوں میں شامل فرما لے۔ اے اللہ ہم تو کچھ نہیں ہیں مگر تیری رحمت ہے جو سب کچھ ہے۔ اے اللہ تیرے نبی نے دعا بتائی ہے، اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی، کہ میرے پروردگار تیری مغفرت ہمارے گناہوں سے کئی درجے بڑھ کر ہے، لاکھوں اربوں خربوں درجہ بڑھ کر ہے۔ اے اللہ ہمارا گناہ تیری رحمت کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ وَرَحْمَتُكَ أَرْجَى عِنْدِي مِنْ عَمَلِي، اور ہمیں ہمارے عمل پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہمیں تو امید ہے، آسرا ہے، ہمیں تو اگر کسی چیز سے امید ہے تو وہ تیری رحمت ہے۔ اے اللہ ہم نے کوئی عبادت نہیں کی، اے اللہ ختم قرآن پاک کا موقع ہے، اے اللہ قرآن پاک پڑھا گیا، اے اللہ یہ تو تیرا کلام ہے، اچھوں سے اس کا حق ادا نہیں ہو سکا، ہم تو کمزور تھے، ناتواں تھے، مولا ہم تو گنہگار تھے، ہم سے کہاں تیرے کلام کا حق ادا ہو پاتا۔ اے اللہ جو بھی پڑھا گیا اے اللہ ٹوٹا پھوٹا پڑا گیا ہے، اے اللہ ہماری نظروں میں تو یہ لائق بھی نہیں ہے کہ تیرے دربار میں پیش کر سکے، ہمیں تو تیری رحمت سے امید ہے۔ اے اللہ تیرا کلام پاک پڑھا گیا، اے اللہ بڑی محنت سے پڑھا گیا ہے، مولا تو جانتا ہے، اے اللہ تیری مدد تھی، تیری نصرت تھی تو انسان تیرا کلام پڑھ لیتا ہے،
اے اللہ تو نے اسے آسان کر دیا ہے تو انسان پڑھ لیتا ہے. اے اللہ تیرا کلام پاک پڑھا گیا, اے اللہ اس میں کوتاہیاں اور غلطیاں ہوئی ہے تو جانتا ہے, مگر تو معاف کرنے والا ہے. تیری رحمت تو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتی ہے, تو اسے بھی معاف کر دے گا جو قرآن پاک پڑھے گا بھی نہیں. اے اللہ تیری رحمت کو دینے کے لیے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے, ہم نے تو تھوڑی بہت عبادت کی ہے. اے اللہ ہم نے کوشش تو کی مولا, ہم خالی ہاتھ تو نہیں ہے, تھوڑی سی کوشش کی ہے. اے اللہ مگر ہمیں پورا بدلہ چاہیے. اے اللہ حضرت یوسف کے بھائی جب ان کے پاس گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جئنا ببضاعۃ مزجاۃ, کہ ہم تھوڑا سا پیسہ لائے ہیں, فاوفی لنا الکیل, لیکن ہمیں پورا غلہ چاہیے. وتصدق علینا, آپ ہم پر صدقہ کر دیجئے اور تو صدقہ کرنے والے کو بدلہ دے گا. اے اللہ ہم تیرے در پر آئے ہیں, وہ تو تیرا ایک نبی تھا, ایک بندہ تھا, اس نے بھی مانگنے والے کو دے دیا تھا. اے اللہ ہم تو تیرے در پر آئے ہیں. اے اللہ جو کچھ ٹوٹا پھوٹا لائے ہیں, اے اللہ ہم بھی سوال کرتے ہیں, ہمیں بھی پورا بدلہ چاہیے. اور مولا ہم سوال بھی تجھ سے کر رہے ہیں, جس نے ساری کائنات کو بنایا, جس نے دینے کے لیے بہانے تلاش کیے, جس نے رمضان دیا کہ لوگوں کی مغفرت کرے, رمضان دیا کہ لوگوں پر رحمت برسائے, رمضان عطا کیا کہ لوگوں کو آگ سے نجات عطا کرے, اپنا کلام دیا کہ اس کے پڑھنے پر نیکیوں کی برسات کر دے. اے اللہ ہم آئے ہیں تیرے در پر بھکاری اور سوالی بن کر, ٹوٹا پھوٹا سامان لائے ہیں. اے اللہ ہمیں پورا بدلہ عطا کر دیجئے اپنے رحمت خاص سے, اپنے خزانے سے جو لامحدود ہے. اے اللہ اپنی رحمت سے جس کے کوئی حد اور حساب نہیں, اے مولا اپنے کرم سے عطا کر دیجئے. تو کریم ہے مولا, کریم بے مانگے عطا کرتا ہے, اور آج تک ہمیں جو کچھ ملا ہے تیرے کرم سے ملا ہے, بے مانگے ملا ہے. آج تو ہم ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں, آج تو مانگ رہے ہیں. اے اللہ سوالی ہے, بھکاری ہے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع جس میں سفید ریش بوڑھے بھی ہیں, بے داغ جوانیوں والے نوجوان بھی ہیں, اے مولا معصوم بچے بھی ہیں. اے اللہ ہمارے گھروں کی باپردہ خواتین بھی ہے. اے اللہ صبح سے بیٹھے ہیں, اس آس میں بیٹھے ہیں مولا, صبح سے بیٹھے ہیں, اس آس میں بیٹھے ہیں کہ تیرا کلام پڑھا گیا ہے, تیرے کلام کی برکت سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. اے اللہ صبح سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, امید پر بیٹھے ہیں. اے مولا انہیں خالی مت لوٹا, اے مولا انہیں خالی مت لوٹا, اے مولا انہیں خالی مت لوٹا. اگر اتنا بڑا مجمع کسی سخی کے دروازے پر صبح سے لے کر ابھی تک بیٹھتا تو وہ سخی بھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا, اور دو پیسے کی بھیک مانگتا تو وہ سخی ضرور دیتا. مولا ان تمام کی حاجتوں اور مرادوں کو پورا کرنا تیرے لیے کسی سخی کے دو پیسے دینے سے زیادہ آسان ہے. مولا تو صرف کن کہے گا اور ہماری بگڑی بن جائے گی. مولا تو صرف نظر کرے گا, ہماری بگڑی سنور جائے گی. اے مولا ہماری دنیا بھی سنور جائے گی, آخرت بھی سنور جائے گی. اے مولا اگر تو نے رحمت کی نظر کر دی تو قیامت کے دن تیرا محبوب کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے گی. اے اللہ ہماری دنیا و آخرت سنور جائے گی. میدان محشر میں تیرے محبوب کا سر فخر سے بلند رہے گا. اے اللہ اگر قیامت کے میدان میں تیرے محبوب کے امتی گنہگار نکل گئے, مولا تیرے محبوب کی عزت پر حرف آئے گا. مولا شیطان خوش ہو جائے گا, تیرا دشمن خوش ہوگا, تیرا محبوب غمگین ہوگا. مولا موت سے پہلے پوری امت کی مغفرت فرما دے کہ میدان محشر میں جب آئے تو بلا گناہ آئے, کہ تیرے محبوب کو تکلیف نہ ہو, تیرے محبوب کا سر عزت اور فخر سے بلند ہو, اور تیرے
میرے دشمن شیطان کا منہ کالا ہو، اس کی زندگی بھر کی اے اللہ زندگی بھر کی محنت برباد ہو جائے، تیرے محبوب نبی کی امت کو اپنی طرف سے مغفرت کا پروانہ عطا کر دے، رحمت کا پروانہ عطا کر دے۔ مولا جو کچھ زندگی غفلت میں گناہوں میں گزری ہے اے اللہ اسے معاف کر دے۔ اے اللہ تو نے کہا ہے کہ جو آدمی گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے اور اس کے بعد نیک اعمال کرتا ہے فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، تو میں اتنا کریم ہوں کہ اس کے گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دے۔ اے اللہ بھکاری اور سوالی ہے، تیرا کلام پاک پڑھا گیا، تیرے کلام میں تو نے اپنے محبوب کو نصیحت کی وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کہ میرے محبوب کوئی مانگنے آئے تو اسے خالی مت لوٹا، اسے اپنے در سے آگے مت جانے کو کہے۔ اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو سکھایا ہے، اے اللہ یہ تو تیرا وصف ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے مانگ رہے ہیں، تیرے در کے سوالی ہے، تیرے محبوب نے بتایا تھا کہ مانگنے والوں کا حق ہوتا ہے۔ اے اللہ ہم تیرے دربار پر مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمارا بھی حق ہے، تو نے مانگنے کے لیے کہا، ہم خود سے مانگنے نہیں آئے، تو نے کہا ادعونی، مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اے اللہ تیرے کہنے پر، تیرے محبوب کے سکھانے پر تیرے دربار میں مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ دنیا و آخرت سنوار دے، اے اللہ دنیا و آخرت سنوار دے۔ اے اللہ زندگیاں گناہوں میں گزر رہی ہے، اے اللہ ایک وقت آئے گا جیسے کچھ دن پہلے تک لوگ کہتے تھے رمضان آ رہا ہے اور رمضان آ گیا، اب رمضان کے 2/3 حصے گزر چکے ہیں، اے اللہ باقی رمضان بھی گزر جائے گا اور ہماری زندگی بھی یوں ہی ختم ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ ہماری زندگی کی آخری دن ہوگا، مولا اٹھیں گے مگر اس دن ہمیں سونا قبر میں نصیب ہوگا۔ اے اللہ موت کا وقت آئے گا، تیرا فرشتہ بلانے کے لیے آئے گا، اے اللہ تیرے دربار میں جانے کا وقت ہوگا، شیطان پیشاب کا پیالہ لیے کھڑا ہوگا، ہمارا ایمان لوٹنے کے لیے کھڑا اور تیار ہوگا۔ اے اللہ مدد فرمانا، مولا مدد فرما دینا، مولا مدد کر دینا، اپنے رحمت میں لے لینا۔ اے اللہ جو تو نے قرآن میں فرمایا کہ تیری نیک روحوں سے کہا جاتا ہے اپنے پروردگار کی طرف لوٹ جا، اس حال میں کہ تو بھی راضی، تیرا پروردگار بھی تجھ سے راضی۔ اے اللہ ایمان والی موت عطا فرما، توبہ والی موت عطا فرما، ایسی موت عطا فرما کہ ہم نے دنیا میں ہر ایک کا حق ادا کر دیا ہو۔ اے اللہ دنیا سے جا رہے ہوں تو تیرا مبارک کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ زبان پر جاری ہو، دل ایمان سے لبریز ہو۔ اے اللہ تجھ سے ملاقات کا شوق ہو، جانے کی تیاری مکمل ہو۔ اے اللہ جب مر جائے اے اللہ قبر میں ہماری دستگیری فرما، قبر کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما، میدان محشر میں قبر میں ہم سوالوں کو آسان فرما، منکر نکیر کے سوال و جواب کو آسان فرما، قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا۔ اے اللہ قبروں میں جنت کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ جب قبر سے اٹھنے کا وقت آئے گا، سور پھونکا جائے گا، پوری کائنات میدان محشر کی طرف جائے گی، اے اللہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر شخص اپنے گناہوں کے بقدر پسینے میں ڈوب رہا ہوگا۔ اے اللہ اس دن ہماری دستگیری کرنا، اے اللہ اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا کرنا، اپنی نظر رحمت کا مستحق بنانا۔ اے مولا اپنے محبوب کے ہاتھوں جام کوثر نصیب فرمانا۔ اے اللہ جنت الفردوس کا بغیر حساب و کتاب داخلہ عطا کرنا۔ اے اللہ دامن خالی ہے، اے اللہ مانگنے کا منہ نہیں ہے مگر مانگ رہے ہیں، اور مانگ بھی ایسی چیز رہے ہیں جو سب سے بہترین ہے۔ اے مولا جنت الفردوس کے سوالی ہے، ہماری حیثیت نہیں تھی، تیرے محبوب نے سکھایا ہے کہ تجھ سے مانگو تو جنت الفردوس
مانگو. اے اللہ چاہے دامن خالی ہے مگر تیرے محبوب کے سکھانے پر تیرے حکم پر تجھ سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں. اے اللہ جنت الفردوس میں داخلہ عطا فرما. اے اللہ تیرے محبوب کے قدموں میں جگہ عطا کرنا, اپنے محبوب کا پڑوس عطا کرنا. اے اللہ جنت الفردوس میں بلا حساب و کتاب جو داخلہ ملے گا, اے اللہ ان ملنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. اے اللہ ان ملنے والوں میں ہمیں بھی شامل کر دے. اے اللہ اتنا بڑا مجمع صبح سے ابھی تک بیٹھا ہے, اے اللہ تمام لوگوں کی حاجتیں اور مرادیں ہیں. دنیا میں ہر کوئی پریشان ہے. اے مولا تو جانتا ہے کہ ہمیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے. اے اللہ تو نے خود اپنے کلام میں فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ, کہ ان لوگوں کو صرف اس بات کی سزا مل رہی ہے کہ انہوں نے اللہ کو وحدہ لا شریک لہ مانا, اللہ پر ایمان لائے. اے اللہ آج دنیا میں ستائے جا رہے ہیں, اے اللہ کاٹے جا رہے ہیں, اے اللہ بھیڑ جمع ہو کر مار دیتی ہے, حکومتیں بم برسا رہی ہے. اے اللہ معصوم بچے, اے اللہ جنہیں اس دنیا کا علم بھی نہیں, اے اللہ بموں کا نشانہ بن گئے. اے اللہ گھروں کے نیچے دب گئے. اے اللہ بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. اے اللہ دنیا میں پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے, مدد کے لیے کسی کا بھی ہاتھ نہیں ہے, صرف تیرا سہارا ہے. اے اللہ تو نے قرآن میں کہا کہ تو ہی ہمارا مولا ہے, تو ہی ہمارا سرپرست ہے, تو ہی ہمارا نگہبان ہے. اے مولا اس دنیا میں پتا بھی تیری مرضی کے بغیر نہیں ہلتا. اے مولا ظالموں کا ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے. مولا بتانے کے لیے کچھ رہا بھی نہیں, کچھ بچا بھی نہیں. پوری دنیا گواہ ہے, سب دیکھ رہے ہیں, صرف تجھ سے امید ہے. اے مولا مسجد اقصی کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرما, مسجد اقصی کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما. اے اللہ مسجد اقصی کے محافظین کی حفاظت فرما. اے اللہ جو مارے جا رہے ہیں, پوری دنیا ایک طرف تماشائی ہے. اے اللہ ظلم کا زور چڑھ کر بول رہا ہے. اے اللہ نہتے ہیں, معصوم ہے, کمزور ہے, مگر تجھ پر ایمان رکھتے ہیں. اے اللہ تو ہی قدموں کو جمانے والا ہے. تو نے کہا کہ عزت دینے والا میں, ذلت دینے والا میں, فتح میں عطا کرتا ہوں. میرے اوپر فرض ہے کہ مسلمانوں اور ایمان والوں کی مدد کروں. اے اللہ اسی مدد کا سوال کر رہے ہیں. تو نے کہا تھا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا, کہ میں ضرور بھی ضرور مدد کروں گا رسولوں کی اور ان لوگوں کی جو اس کے ساتھ ایمان لائے. فی الحیات الدنیا, اس دنیاوی زندگی میں بھی مولا تجھ سے مدد مانگ رہے ہیں. مولا ہمارے اس ملک میں بھی حالات خراب ہیں. اے اللہ ظالم و جابر لوگ حکمرانی کر رہے ہیں. اے اللہ مسلمانوں کے مکان پر بغیر کوئی وجہ کے بلڈوزر چلا دیا جاتا ہے. مسلمانوں کو برباد کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑی جا رہی. مسلمانوں کے کاروبار کو تباہ کرنے کی پوری کوشش کی جا رہی ہے. مدارس پر بلڈوزر چلا دیا جا رہا ہے. اے اللہ تیری مسجدوں کو مسمار کر دیا جا رہا ہے. اے اللہ ہم نہتے ہیں, کمزور ہے, تجھے پتا ہے ہم صرف تجھ سے مانگ سکتے ہیں. اے اللہ تو نے اپنا نام مسبب الاسباب بتایا ہے کہ اسباب بھی تو ہی پیدا کرتا ہے. مولا ہمارے ہاتھ میں اسباب بھی نہیں ہے, تو ہی اسباب پیدا کرتا ہے اور تو ہی فتح اور شکست کا فیصلہ کرتا ہے. تو ہی عزت دیتا ہے, تو ہی ذلیل کرتا ہے, تو ہی بادشاہ بناتا ہے اور تو ہی بادشاہوں کو ان کے تختوں سے اتارتا ہے. تو نے فرعون کو عبرت کا نمونہ بنا دیا, تو نے نمرود کو ہلاک کر دیا, تو نے قارون کو اپنے خزانوں سمیت دھسا دیا. اے اللہ قوم عاد اور سمود کو برباد کر دیا, قوم لوط کو اٹھا کر آندھے پٹک دیا. اے اللہ ہم کمزور ہیں, ہماری بھی مدد کر دے, ہماری بھی مدد کر دے. ہم ہندوستان میں بڑی قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں. اے اللہ صرف تیرا آسرا ہے, تیرا سہارا ہے. اے اللہ ظالموں کا ظلم حد سے بڑھ گیا ہے. اے اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے. اے
اللہ ظالموں کو ظلم سے روک دے، ان کے حق میں ان کے لیے اگر ایمان لکھا ہو تو انہیں ایمان کی دولت دے، ورنہ اپنی سرزمین کو ان جیسے گنہگاروں سے پاک کر دے۔ اے اللہ دنیا میں عدل اور انصاف کو عام فرما دے، امن اور سکون کو عام فرما دے۔ اے اللہ دنیا میں امن اور سکون قائم فرما، لوگوں کی جان مال عزت آبرو محفوظ رہیں، ایمان والوں کے اور لوگوں کے سب کی عزت اور آبرو محفوظ رہے۔ اے اللہ تیرا حکم نافذ ہو، تیری عبادت کرنے والا تیری عبادت جہاں چاہے وہاں کر سکے۔ اے اللہ ایسا ماحول پیدا کر دے۔ اے اللہ ہماری مساجد کی حفاظت فرما۔ اے اللہ لوگ نگاہیں جمع کر بیٹھے ہیں، قسم قسم کے بہانے تلاش کیے جا رہے ہیں کہ مسجدوں کو توڑا جائے۔ اے اللہ تو ہی سہارا ہے، تو ہی آسرا ہے۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اے اللہ جو لوگ سازشیں کر رہے ہیں ان کی سازشوں کو ناکام فرما۔ اے اللہ ان کی سازشوں کو ان پر پلٹ دے۔ اے اللہ تو نے کہا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کہ ان لوگوں نے بھی سازش کی تھی اور ہم نے بھی ایک پروگرام بنایا تھا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ پس دیکھ لو کہ ان کی سازشوں کا انجام کیا ہوا۔ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ ہم نے انہیں بھی تباہ کر دیا اور اس کی پوری قوم کو بھی ہم نے تباہ کر دیا۔ اے اللہ تو نے قرآن کریم میں جگہ جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے۔ اے اللہ آج تیرے سامنے اپنی زندگی کی ضرورتوں کے لیے بیٹھے ہیں۔ اے اللہ لوگ تو ہمیں ہر طریقے سے برباد کرنا چاہتے ہیں، ہمارے کاروبار پر حالات ہیں، ہمارے شہر پر حالات ہیں۔ اے اللہ ہماری ہر طرح سے مدد فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں جائز الحلال روزی نصیب فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جن کی اولاد نافرمان ہے انہیں فرما بردار بنا، اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، والدین کی عزت و نیک نامی کا ذریعہ بنا، والدین کے لیے رفع درجات کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ جو بے نکاحی زندگیاں گزار رہے ہیں انہیں صحیح جوڑ عطا فرما۔ اے اللہ نیک رشتے عطا فرما، جن بچیوں کی نکاح کی عمر ہو چکی ان کو جوڑ نہیں مل رہا، اے اللہ اپنے خزانہ غیب سے انتظام فرما دے۔ اے اللہ ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرما۔ اے اللہ لوگ ختم ہو گئے مولا، کاروبار میں تنگی کے شکار ہیں، پوری کوشش کر رہے ہیں، ہر اسباب اختیار کر رہے ہیں مگر پریشانی میں ہے۔ اے اللہ ان کے کاروباروں میں برکت عطا فرما، انہیں جائز اور حلال روزی نصیب فرما۔ اے اللہ ہم میں سے کسی کو کسی کا محتاج نہ بنا، صرف اپنا محتاج بنا۔ اے اللہ جن کی جو بھی ضرورتیں ہیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرما دے۔ اے مولا ہمارے والدین کی مغفرت فرما، مولا ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما جنہوں نے ہمیں پالا پوسا۔ اے اللہ دکھ اٹھائے، تکلیفیں برداشت کی، بھوکے رہ کر بھی ہمیں کھلایا۔ اے اللہ تکلیفوں میں رہ کر ہمارے لیے راحتیں مہیا کرائی۔ اے اللہ انہوں نے ہمیں پڑھایا، قابل بنایا۔ اے اللہ وہ کمزور ہے، اے اللہ تو نے ان کے لیے دعا کرنے کا حکم دیا، تو نے دعا سکھلائی کہ تیرے رب سے مانگ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا کہ اے میرے پروردگار ان پر رحم فرما جیسا کہ بچپن میں انہوں نے ہماری پرورش کی۔ اے اللہ ہمارے والدین کے ہم پر بہت احسان ہے۔ اے اللہ تو نے جگہ جگہ ان کے احسان کے بدلے دعا کرنے کا حکم دیا۔ اے اللہ تو نے کہا کہ اپنے والدین کی نافرمانی مت کر، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُف اے اللہ انہیں اف تک مت کہے۔ اے اللہ تو نے ہمیں تعلیم دی، آج ہم تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما، جن کے والدین حیات ہیں انہیں اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت عطا فرما، استطاعت اور طاقت عطا فرما کہ وہ اپنے والدین کی فرما برداری کر سکے۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے مولا ان کے درجات کو بلند فرما، انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما۔ مولا امت کے بہت سارے لوگ، بہت سارے اس مسجد کے لوگ جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے آج نہیں ہے، اے اللہ
ان کی بھی مغفرت فرما۔ اے اللہ اس مسجد کو جس نے بنایا، اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کو آباد رکھنے کے لیے ہر طریقے سے اپنے جان مال کی قیمت لگائی، اپنا جان مال لگایا، اے اللہ جن خادمین نے مسجد کی رونق کو قائم رکھنے کی کوشش کی، جو مصلی مسجد کو آباد کرتے ہیں، جو معتکفین مسجد میں اعتکاف کرتے ہیں، جو ذمہ داران مصلی اور معتکفین کے لیے اسباب مہیا کراتے ہیں، لوگوں کی سہولت کے لیے مسجد میں ہر چیز مہیا کراتے ہیں، اے اللہ ان تمام کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، ان کی کوششوں کو قبول فرما، اے اللہ ان کی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، انہیں دنیا میں بھی بہترین جزائے خیر عطا فرما اور آخرت میں بھی ان کی نیکیوں کو ان کے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ جن لوگوں نے اس مسجد کے مصلی پر کھڑے رہ کر تیرا کلام پاک پڑھا، مولا جنہوں نے منبر پر کھڑے ہو کر تیرے کلام پاک کی تشریح کی، تیرے محبوب کا کلام سنایا، تیرے محبوب کا پیغام امت تک پہنچایا، مصلی پر منبر پر قال اللہ اور قال الرسول کی صدائے بلند کی، اے اللہ لمبی فہرست ہے، بہت سارے تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ جو حیات ہے انہیں عزت اور قوت عطا فرما، انہیں طاقت اور صلاحیت عطا فرما، انہیں اپنے دین کے لیے مزید طاقت عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں کا ہر شخص کچھ نہ کچھ حاجت اور مرادیں لے کر آیا ہے، اے اللہ بہت سارے لوگ بیمار ہیں، اے اللہ کل سے فون کر کر کے مل کر دعاؤں کی درخواست کر رہے ہیں، اے مولا ہم تو کچھ نہیں ہے، وہ اس امید پر دعا کی درخواست کر رہے ہیں کہ قرآن پاک ختم ہوا ہے، ختم قرآن پاک کا موقع ہے، مولا دعائیں قبول ہوتی ہیں، اے مولا بہت سارے لوگ بیمار ہیں، سالوں سے بستر پر ہیں، ہم گھر والے ہر طریقے کے علاج کرا کر تھک چکے ہیں۔ حضرت ابراہیم نے بتایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں تو میرا مولا مجھے شفا دیتا ہے، اے مولا شفا کے خزانے آپ کے پاس ہے، لوگ بیمار ہیں سالوں سے بستر پر ہے، اے اللہ قسم قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہے، علاج کرا کر عاجز اور مجبور ہو چکے ہیں، اے مولا کتنوں کے تو پیسے بھی ختم ہو گئے، علاج پورا نہیں ہوتا، اے اللہ زندگی بھر کے لیے گولیاں لگ جاتی ہے، شکر کی بیماری ہو، پریشر کی بیماری ہو، دل کی بیماری ہو، اے مولا کینسر کی بیماری ہو، اے اللہ سب پریشان ہیں، اے اللہ شفا تو دیتا ہے، تیرے در سے شفا ملتی ہے، اے اللہ شفا کے فیصلے فرما دے، اے اللہ اسباب کر کے تھک چکے ہیں، علاج کرا کر مجبور ہو چکے ہیں، اے اللہ تیرے در سے شفا دے دے، اے اللہ امت کے بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کے وہ مرحومین بھی ہیں جن کے لیے تو کوئی دعا بھی نہیں کرتا، مولا پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما دے، اے اللہ جنہیں قبر میں عذاب سے دوچار ہونا پڑ رہا ہے، مولا ان کی قبر کو عذاب سے نجات دے، ان کی قبر کو جنت کا نمونہ بنا دے، اے مولا ان کی قبروں کو جنت کا نمونہ بنا دے، اے اللہ ختم قرآن پاک کا موقع ہے، اے اللہ تیری رحمتیں تقسیم ہوتی ہے، اے اللہ اس کے طفیل ہمارے ملک کے حالات درست فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، اے اللہ ہماری زندگیوں کو سنوار دے، اس کلام کو ہماری زندگیوں میں اتار دے، ہمیں کلام پر عمل کرنے والا بنا دے، اپنے نیک اور صالح بندوں میں شامل فرما لے، اے اللہ آنکھوں کو حیا عطا کر دے، زبان کو سچائی دے، ہاتھوں کو سخاوت دے، ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل عطا کر دے، اے اللہ پاؤں کو اپنے رضا کی طرف چلنے والا بنا دے، اے اللہ ہمارے روئے کو اپنی مرضی کا پابند بنا دے، ہماری پیشانیوں اور قلوب کو پکڑ کر صراط مستقیم پر گامزن فرما، ہماری نوجوانوں کی اصلاح فرما، ہماری ماں و بہنوں کی اصلاح فرما،
اے اللہ اپنے محبوب کو ہماری طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما، اپنے محبوب کو مقام محمود عطا فرما، مقام وسیلہ اور فضیلہ سے سرفراز فرما، اے اللہ انہیں شفاعت کبریٰ پر سرفراز فرما، اے اللہ ان کی شفاعت کو قبول فرما، ان کی شفاعت میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما، اے اللہ ان کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرما، اے اللہ آج تک تو نے کسی بھی امت کی طرف سے کسی نبی کو جو بدلہ دیا ہے ہمارے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہتر بدلہ عطا فرما، ان کی قبروں پر کروڑوں درود و سلام اور رحمت نازل فرما، اے مولا ان کے نور، اے مولا ان کے صدقے اور طفیل میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ امہات المؤمنین اور اہل بیت کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ صحابہ کو، تابعین کو، تبع تابعین کو، فقہاء کو، محدثین کو، مفسرین کو، اولیاء کرام کو، تیرے دین کے داعی اور تیرے دین کے سپاہی، اے اللہ سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ جو زندہ ہیں انہیں طاقت اور قوت عطا فرما، اپنی نصرت غیبی عطا فرما، اے اللہ ان کی غیب سے مدد فرما، جو تیری جوار رحمت میں پہنچ چکے انہیں بہترین بدلہ عطا فرما، اے اللہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، کتنے لوگ تیرے در پر، تیرے گھر پر پہنچے ہیں، کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، اے اللہ حرم شریف میں نمازیں ادا کر رہے ہیں، اے مولا کتنے ہوں گے کہ تیرے محبوب کے در پر ابھی کھڑے ہو کر سلام پیش کر رہے ہوں گے، کتنے تیرے در پر کھڑے ہوں گے اور حجر اسود کا بوسہ لے رہے ہوں گے، کتنے ہوں گے کہ ملتزم سے لپٹ کر دعائیں کر رہے ہوں گے، کوئی میزاب رحمت کے نیچے ہوگا، کوئی حتیم میں ہوگا، اے اللہ تیرے گھر سے لپٹ کر سب مانگ رہے ہیں، اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اے مولا ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے، اے مولا ان کی دعاؤں میں ہمیں بھی حصہ عطا فرما دے، اے مولا تیرا بلانا آیا، لوگ تیرے در پر پہنچ گئے، یہاں بے شمار لوگ بیٹھے ہیں جن کے دل میں تمنائیں ہیں، اے اللہ لوگ روانہ ہوتے ہیں، دل روتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، امید سے تیری طرف دیکھتے ہیں کہ کب ہمارا بلانا ہوگا، اے مولا زندگیاں گزر رہی ہے، ہر کوئی تیرے در کی حاضری کا طلبگار ہے، اے اللہ جنہیں ابھی تک تیرے در کی حاضری نہیں ملی، اے اللہ انہیں اپنی در کی حاضری عطا فرما، مقبول حاضری عطا فرما، ہم تمام کو اپنے در کی، اپنے محبوب کے در کی مقبول اور بار بار حاضری نصیب فرما، اے اللہ بار بار حاضری نصیب فرما، اے اللہ عزت کے ساتھ، صحت کے ساتھ، راحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، فراوانی کے ساتھ اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما، اے مولا جو مانگا ہے اپنی حاجت اور ضرورت سمجھ کر مانگا ہے، آپ ہماری حاجتوں کو ہم سے بہتر جانتے ہیں، مولا آج تک آپ نے ہماری ضرورتوں کو بے مانگے پورا کیا ہے، اے مولا جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے حبیب کے صدقے اور طفیل میں عطا کرنے کے فیصلے فرما، اللہم آت سیدنا محمدا الوسیلہ والفضل والفضیلہ والدرجة الرفیعہ، اللهم ابعثه مقاما محمودا الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد، اللهم ارزقنا شفاعته يوم القيامة۔ اے اللہ ہمارے مقروضوں کی، قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما، مولا جو ہم سے محبت رکھتے ہیں، جنہوں نے کبھی ہماری مدد کی ہے، ضرورت کے وقت ہمارا ساتھ دیا ہے، اے مولا ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہماری چاہت ان کے دلوں میں ہے، اے اللہ ان تمام لوگوں کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، اے اللہ ہم تمام کو اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما،
اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بدوام ملك الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.